اور آج ہم آپ کے سامنے وہ غیبت جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی، کوشش کریں گے کہ آج وہ آپ کے سامنے ویسے ہی بیان کیا جائے جیسا کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آج جس کتاب سے میں یہ روایت یا حدیث معصومین علیہ السلام جو حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت پر مبنی ہے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، کتاب کا نام الگ سے کتاب جس کا نام فلسفہ غیبت امام قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ یقیناً آپ کو اسکرین پر کتاب نظر آ رہی ہے، یہ شیخ صدوق رحمہ کی کتاب ہے، فلسفہ غیبت امام مہدی علیہ السلام۔ اس کتاب کے علاوہ بھی کتب کے اندر جو یہ حدیث معصومین علیہ السلام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں ذکر ملتا ہے، وہ بہت سی کتب ہیں، لیکن یہ کتاب میں نے آپ کو اس کے لیے پیش کی۔ یہ اصل جو ماخذ ہے اس کا، یہ کمال الدین کا جو مقدمہ ہے، اس کو الگ اس کتاب کے اندر رکھا گیا ہے، کیونکہ جو کمال الدین و تمام النعمہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہی روایت جو ہے جو امام معصومین علیہ السلام سے ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن میں ابھی آپ کے سامنے اسی کتاب فلسفہ غیبت امام قائم آل محمد علیہ السلام کتاب سے ہی جو شیخ صدوق کی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اردو کے اندر ہے، ایک ہی جلد ہے اس کی، اور اس کا پیج نمبر جو ہے 133 ہے، 133 نمبر پیج ہے۔ یہاں باب کا نام جو ہے وہ ظہور حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ میں پوری روایت جو ہے راویوں کے ساتھ ہی بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو سکے، اور وہ یہ جو رجال کے لحاظ سے اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد ابن ولید، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفا، سعد بن عبداللہ بن جعفر، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے روایت کرتے ہوئے علی بن اسبات سے، انہوں نے سیف بن عمیرہ سے، انہوں نے زید حشام سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک عرصہ غائب رہے، اور جس دن وہ ان سے غائب ہوئے اس دن وہ اڈیر عمر کے، کشادہ پیٹ والے، حسین بدن والے، گھنی داڑھی والے، نازک رخسار اور درمیانے قد کے تھے، اور جب آپ اپنی قوم میں واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے چہرے سے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ نے انہیں 3 گروہوں میں تقسیم پایا۔ ایک گروہ منکر بن گیا تھا جو اپنے انکار سے واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک آپ کے بارے میں شک کرنے والوں کا تھا، اور تیسرا گروہ اپنے ایمان پر باقی تھا۔ پس آپ علیہ السلام نے شک کرنے والے گروہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں صالح علیہ السلام ہوں، تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور برا بلا کہا، اور جھڑکتے ہوئے کہنے لگے خدا تم سے بیزار ہو، صالح یقیناً تم سے مختلف چہرے کے حامل تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پس آپ منکرین کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کی کوئی بات نہ سنی اور آپ سے سخت نفرت کا اظہار کیا۔ پھر آپ تیسرے گروہ کے پاس گئے اور وہ صاحبان یقین کا گروہ تھا، اور ان سے فرمایا کہ میں صالح ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے حضرت صالح ہونے کے بارے میں شک نہ کریں۔ ہم اس بات میں شک نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق ہے وہ کسی کو کسی بھی شکل اور صورت میں تبدیل کر سکتا ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا اور ہم نے قائم علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں علامات اور نشانیوں کے متعلق جستجو اور تحقیق کی ہے، اور یہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ آسمان سے خبر لے کر آئے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں وہی صالح ہوں جو معجزے کے ذریعے اونٹنی لایا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بحث کرتے تھے، لیکن یہ بتائیے کہ اس کی علامات اور نشانیاں کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس اونٹنی کے لیے نہر سے پانی پینے کا، اور دوسرا دن تمہارے پانی پینے کا معین تھا۔ بس انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ لے کر آئے اس پر بھی ایمان لائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک صالح اپنے پروردگار کی طرف بھیجا گیا ہے،
بے شک یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 سے 76، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، اور متکبرین نے کہا، اور وہ شک کرنے والے و منکرین کا گروہ تھا، ہم اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ زید ہشام نے پوچھا کیا اس دن کوئی ایسا شخص بھی تھا جو ان کو جانتا تھا اور اہل علم میں سے تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم کا عدد اس سے زیادہ ہے کہ زمین کو کسی ایسے عالم کے بغیر نہ چھوڑے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہو۔ اس قوم نے صالح علیہ السلام کے خروج اور ظہور کے بعد 7 دن اس حالت میں گزارے کہ وہ اپنے لیے کسی پیشوا یا امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود جو کچھ دین خدا میں سے ان کے ہاتھوں میں تھا اسی پر قائم رہے۔ ان کے عقائد ایک تھے، اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اس میں شک نہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام کی مثال بھی حضرت صالح علیہ السلام جیسی ہے۔ مومنین، یقیناً آپ نے حدیث سنی، حدیث آپ کے سامنے جیسی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے ویسے ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب 1-2 منٹ میں نے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ بالکل اسی سے ملتی جلتی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی غیبت ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں اس حضرت صالح علیہ السلام کی غیبت میں اگر آپ غور کریں، جو میں نے آپ کے سامنے کتاب سے پڑھ کے بیان کیا، اس میں ملتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے غیبت میں گئے تھے، اس وقت ان کا چہرہ، ان کا جسم کے خد و خال کچھ اور تھے، اور جب وہ واپس آئے تھے تو اس وقت ان کا چہرہ، ان کا جسم کچھ اور تھا۔ اور اس بات کی گواہی مومنین نے بھی دی کہ خدا جس کو چاہے، خدا کی یہ قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جس شکل میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ ہمارا اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ آپ، یعنی کہ ہم چہرے کو دیکھ کے کہیں کہ آپ وہ نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے اس بات کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ اللہ کسی کو کوئی بھی چہرہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے یقین کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً وہی حضرت صالح علیہ السلام ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں میں کس چیز کی وجہ سے مشہور تھے، وہ کیا کمالات، کیا معجزات تھے۔ تو خیر وہ بات ساری آپ نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد جو سب سے انتہائی اور اہم چیز ہے کہ زید ہشام نے جب امام علیہ السلام سے پوچھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام غیبت میں گئے تو اس کے بعد، غیبت میں جانے کے بعد لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسا عالم تھا جو ان کو جوڑے ہوئے تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عادل ہے، اور اللہ کا عدل یہ ہے کہ زمین پر وہ اپنی معرفت اور اپنی اس حجت کی معرفت کے لیے کسی ایسے جاننے والے کو ہر حال میں رکھتا ہے۔ ہاں، 7 دن ایسا ہوا تھا کہ یہ لوگ، جو لوگ تھے، ان لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ حجت کون ہے، اور حجت کی طرف سے جو حجت کی پہچان کروانے والا ہے وہ کون ہے۔ اور اختتام پر اس حدیث کے اندر یہ بیان امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل اس ہی کی مثال ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت ہے۔ تو مومن، جیسا کہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ میں ہر وقت ہی جو ویڈیو بھی لگاتا ہوں اپنے وقت کی حجت امام قائم آل محمد علیہ السلام کی معرفت کے لیے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے مومن تک کچھ نہ کچھ پہنچاتا ہوں۔ تو آج کی اس حدیث کے اندر جو واقعہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ یقیناً آپ نے سن لیا، اور اس پر جو چیزیں، جو راز، جو حقائق جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، آپ یقیناً آپ نے یہ جان لیا۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں اس کے بعد ایک ویڈیو لگاؤں گا، وہ بھی کتاب آپ کے سامنے ہوگی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، بالکل عین ایسے ہی کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی جب اپنی قوم میں واپس آئے تھے تو اس چہرے، اس جسم کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کی بنیاد پر لوگوں نے نہیں پہچانا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک عالم موجود تھا، جس طرح زید ہشام نے کہا تھا کہ مولا کہ اللہ نے اس وقت کوئی ایسا عالم رکھا ہوا تھا جو اس کی پہچان کروانے کے لیے ہو۔ تو بالکل ایسے ہی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ایک عالم تھا جس نے چہرے کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کتابوں کی حوالوں کے ساتھ۔ یہ کتاب حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور فقط یہ ایک کتاب نہیں ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں جس کے اندر یہی بات آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملے گی۔
تو چلیں آج کی اس ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو باقی مومنین تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ غیبت کے مفہوم اور امام علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کچھ جان سکیں، اور جو سابقہ لوگوں نے نقصانات اٹھائے ہیں، یعنی کہ چہرے کی بنیاد پر یا جسم کے بدل جانے کی بنیاد پر، ہمارے ہاں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم نے تو ویسے بھی امام علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ان لوگوں سے آسان ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ ویڈیو کو باقی مومنین تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔